احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشناوی سے، انہوں نے شمس الدین محمد بن احمد بن محمد زکریا ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد۔ تو اب پروگرام کا آگے سلسلہ مسلسل شروع کرتا ہوں، تو آپ حضرات پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ قاری القرآن آپ کے ضلع کی پہچان حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ بولو بھائی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك قال ابن المديني هم اصحاب الحدیث۔ حضرت مولانا خطیب پاکستان قاری محمد ہارون یاسر صاحب، مولانا عبدالرشید ساجد صاحب اور قاری محمد زکریا ساکی صاحب اور صدر جلسہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب اور نداء الاسلام دی پوری ٹیم نو میں اج دی کانفرنس دی مبارکباد پیش کرنا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، چونکہ میرے مرشد میرے پیر میرے پیچھے بیٹھے نے اور انہاں دا سفر بھی لمبا ہے، تو میں نہایت مختصر کراں گا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، مکمل توجہ بھائی، اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے اج تک ہر دور اندر ایک طبقہ موجود رہا ہے جنہاں نو محدثین کہندے نے، اور اے گروہ اے جماعت محدثین دی قیامت تک دنیا اندر موجود رہے گی۔ میرا ایمان ہے کہ صحابہ سب محدث، شاہ جی محترم، صحابہ سب محدث، اور صحابہ تو بعد تابعین اندر ایک بہت بڑا طبقہ محدثین دا طبقہ ہے، اسی طرح تبع تابعین اور پھر سیاستہ والے امام اور پھر ائمہ حدیث، اور اسی طرح اج تک محدثین دا سلسلہ چلدا آیا اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ لوگ انہاں نو مٹان دی کوشش کرن گے، لوگ کہیں گے محدث کیا ہے، حدیث کیا ہے، کیا ضرورت ہے حدیث دی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں تو کلام اللہ کافی ہے، حدیث تو نبی پاک کے دور میں بالکل لکھی نہیں گئی، نبی پاک نے لکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے تو حدیث لکھنے سے قطعاً صریحاً منع فرمایا ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک حوالہ پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کا، حدیث نمبر ہے
5710. کیا نمبر ہے؟ 5710. میں تمہیں پنجابی سناواں گا، یہ شاہ جی سنان گے انشاءاللہ، میرا مرشد سنائے گا. حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی ومن کتب، توجہ کرو، لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہ وحدثوا انی ولا حرج فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. ترجمہ، آپ نے فرمایا جو میں کہاں، جو میں تانوں سناواں، جو میں بیان کراں، میری حدیثاں نہ لکھیا کرو. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن تو بغیر کچھ لکھے گا وہ مٹا دے وے، یعنی لکھنا ہے تے قرآن لکھنا ہے، حدیث نہیں لکھنی. غلط مطلب بیان کیتا، علماء موجود نے. اصل چنا ایک گل شروع دی جدو صحابہ نوے نوے مسلمان سن اور قرآن کثرت نال نازل ہو رہا سی. کیوں جی حضرت؟ جدو صحابہ شروع مسلمان سن، قرآن کثرت نال نازل ہو رہا سی. نبی پاک نے فرمایا قرآن تو علاوہ اور کچھ نہ لکھو. کیوں؟ کتے قرآن تے حدیث مخلوط نہ ہو جائے. اصل اچنا اینا منکران دا اگر لک توڑے ہے تے میرے امام جیڑا 6 لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لک توڑے ہے. امام بخاری 6 لاکھ احادیث دا حافظ. آؤ اٹھاؤ بخاری پڑھو، بخاری اترے تیرا بخار. کتاب العلم امام بخاری کٹھیاں ایک نہیں دو نہیں کٹھیاں 4 حدیثاں لے آئے. کنیا حدیثاں؟ 4 حدیثاں. میں نمبر بھی دیاں. حدیث دا نمبر 111، پھر 12، پھر 13، پھر 14. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک صحابی ابو جحیفہ کہندے نے اے پیارے علی حل اندکم کتاباً، دسو بھلا تھوڑے کول کوئی اور تحریر موجود ہے؟ جناب علی فرماندے نے قال لا الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مؤمن او ما فی ہذہ الصحیفہ. میرے کول یا قرآن ہے یا او سمجھے جو اللہ کسے مسلمان مومن نو عطا کر دے وے، تے یا او چند گلاں نے جڑیاں نبی پاک نے مینوں لکھوائیاں سن. پتہ لگا نبی پاک دے دور اندر حدیث لکھی جاندی سی. نبی پاک نے حجت الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا ایک یمنی بندہ ایدہ نائے ابو شاہ ایک کھڑا ہو گیا. کون آدھے جن نبی نے حدیث لکھن تو منع کیتا ہے؟ ابو شاہ یمنی صحابی کھڑا ہو گیا. آدھے سونیا اکتب لی یا رسول اللہ، یہ جڑا خطبہ ارشاد فرمایا جی مینوں لکھ دیو. آپ فرماندے نے قال لکتبو لأبی شاہ، ابو شاہ نو لکھ دیو. نبی پاک خود لکھوا رہے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بخاری دی فرماندے نے اوے لوگوں ساڑھے ساریاں وچوں یعنی نبی پاک دے سارے صحابہ وچوں اگر سب تو زیادہ کسے نو حدیثاں یاد نے تے او حضرت عبداللہ بن عمر نو یاد نے. حالانکہ سب تو زیادہ حدیثاں کنہاں نہیں یاد سن؟ حضرت حافظ صاحب کنی حدیثاں یاد سن ابو ہریرہ نو؟ او ماشاءاللہ کمپیوٹر ہے. اے ابو ہریرہ دا حسن زن نے
کہ میرے تو بھی زیادہ اگر کسی نو احادیث یاد نے او عبداللہ بن عمر نے اگے کہندے نے اگے سنو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ عبداللہ بن عمر حدیث لکھ دے سن تے میں حدیثاں زبانی یاد کر لیندہ سن حضرت عبداللہ بن عباس نوٹ کرتے جاؤ رضی اللہ عنہما فرما دینے نبی پاک مرض الموت اندر فرما دینے ایتونی بکتاب اکتب لکم میرے کول کاغذ لے کے آؤ قلم لے کے آؤ میں تنوں کچھ گلاں لکھ دیاں کون کہندے جی حدیث نہیں لکھی جاندی سی پتہ لگا رسول اللہ دے دور حدیث لکھی جاندی سی میرے کول وقت نہیں حضرت ابو ہریرہ دی بات آئی میں نو یاد آیا بڑی قیمتی بات ہے طالب علم موجود نے علماء موجود نے شیوخ موجود نے میرے مرشد موجود نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ ادھر توجہ میرے ول رضی اللہ عنہ دے ایک شاگرد جنہ دا نام ہے حضرت حمام بن منبہ کیا نام ہے پوچھے آپ میرے مرشد سے مرشد جی سے پوچھیں شاہ صاحب سے پوچھیں کیا نام ہے ان کا حمام بن منبہ یہ تابعی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ کے بڑے پیارے اور بڑے ہنہار لیک شاگرد ہیں یہ 58 ہجری کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ دی وفات ہوئی 59 ہجری وچ کدوں وفات ہوئی مختلف اقوال نے لیکن شکا بات یہ ہے کہ 59 ہجری اندر حضرت ابو ہریرہ دی وفات ہوئی ایک سال پہلے 58 ہجری اندر حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگرد حمام بن منبہ نو بلا دینے فرما دینے حدیثاں لکھ اور تو کہنے 300 سال بعد لکھی گئی حدیث 200 سال بعد لکھی گئی اور میاں میں 58 ہجری دی گل کر رہے ہیں حدیثاں لکھ میں تینوں لکھوانا سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حمام بن منبہ نو 138 حدیثاں لکھوائیاں حوالہ ایک بھی غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں کنی حدیثاں لکھوائیاں 138 حدیثاں لکھوا دیتیاں انہوں نے لکھ لیاں اللہ دی قدرت چند دن بعد وہ کلمی نسخہ کھڑ گیا حدیث دا معجزہ کلمی نسخہ گم ہو گیا لیکن حضرت حمام بن منبہ نے جیویں جیویں حدیثاں لکھ دے سن نال نال یاد بھی کر لیں دے سن اللہ سنو حدیث یاد کرنے دی توفیق دے کلمی نسخہ کھڑ گیا حدیثاں یاد کر لیں انہوں نے او حدیثاں یعنی 138 اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد انہوں نے لکھا دیتیاں انہوں نے یاد بھی کر لیاں اور انہوں نے آگے اپنے شاگرد امام ابو عبدالرزاق انہوں نے لکھوا دیتیاں انہوں نے یاد بھی کر لیاں امام عبدالرزاق نے اپنے بہت بڑے جلیل القدر شاگرد امام احمد بن حنبل کہہ دو رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھوا دیتیاں اور امام احمد بن حنبل نے وہ 138 حدیثاں اپنی مسند درج کر لیاں کدے وچ مسند احمد بن حنبل اندر حدیث دا اور حدیث مصطفیٰ مسند کہندے جی 250 سال بعد لکھی گئی 100 سال بعد 300 سال بعد میں تینوں دساں انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل اندر لکھ لیاں اللہ دی قدرت دیکھو وقت گزردا گیا 1935 عیسوی 1935 عیسوی کنا فرق ہے تقریباً 1400 سال درمیان کنیاں صدیاں نے 14 صدیاں 1935 عیسوی ڈاکٹر حمید اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ جرمنی گئے جرمنی دے ایک شہر برلن اوتھے گئے اوتھو دی لائبریری اندر گئے
اور او صحیفہ جڑا 1400 سال پہلے کھڑیا سی ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ نو مل گیا. او صحیفہ انہیں اٹھایا اور پڑھیا اور پاس احمد بن مسند احمد بن حنبل بھی رکھی. امام احمد بن حنبل دی مسند بھی پڑھی, او صحیفہ بھی پڑھیا. اللہ دی قسم ایک جملہ تے دور دی بات ایک لفظ دا ویرت تو بدل نہیں سی. اللہ اکبر. کون کہندہ حدیث بعد لکھی گئی؟ اسے واسطے میرے آقا جناب محمد بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین نو دعاواں دتیاں. جامع ترمذی دی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمع فرب مبلغ او آلہ من صابن. اللہ انہاں بندیاں نو خوش رکھے, راضی رکھے, ترو تازہ رکھے. انہاں تے دکھ کدی نہ اے, غم کدی نہ اے. جنہاں نے میری حدیثاں سنیاں تے اگے لوگاں تک پہنچا دتیاں. کتنے ایسے پہنچان والے, کتنے ایسے او لوگ جنہاں نو حدیثاں پہنچائیاں گئیاں, کتنے ایسے پہنچائے گئے. او زیادہ یاد رکھن والے نے انہاں نالو جنہاں نے سنیاں اور پہنچائیاں. میرے دوستو نبی پاک نے محدثین واسطے دعاواں دتیاں اور طبرانی اندر حدیث موجود ہے. سند دا میں ذمہ دار راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ, جدو قیامت دا دن ہوئے گا, اہل الحدیث اصحاب الحدیث محدثین اللہ دے دربار میں پیش ہون گے. قلم انہاں دے پاس ہون گے, دعا کاغذ انہاں دے پاس ہون گے, رب ذوالجلال دے دربار پیش ہون گے. اللہ کہیں گے اور تسی محدثین ہو, اور تسی اصحاب الحدیث ہو, ربا اسی اصحاب الحدیث ہاں. اللہ کہیں گے اور میرے محدثین دی جماعت جاؤ, میری جنت دے سب دروازے تہاڈے واسطے کھلے نے, جدے وچوں تہاڈا دل کردا ہے گزر کے میری جنت داخل ہو جاؤ. ٹھہریے آمینہ دلال, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلك. قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث. قیامت تک ایک امت, ایک جماعت حق تے قائم رہے گی, قائمت بامر اللہ, اللہ دے قرآن تے قائم رہے گی, میری حدیث تے قائم رہے گی. لوگ انہوں نے مٹانا چاہن گے, رسوا کرنا چاہن گے, ذلیل کرنا چاہن گے, لیکن نہیں ذلیل کر سکن گے. قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث. اور سنیے امام یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ فرما دینے اس جماعت کو مراد محدثین دی جماعت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دینے یہ تو مراد محدثین دی جماعت ہے. امام احمد بن حنبل فرما دینے اس جماعت کو مراد محدثین دی جماعت ہے. امام بخاری فرما دینے اس جماعت کو مراد محدثین دی جماعت ہے. امام ترمذی فرما دینے اس جماعت کو مراد محدثین دی جماعت ہے. علی بن مدینی فرما دینے اس جماعت کو مراد محدثین دی جماعت ہے. رحمت اللہ ہے. امام بخاری سب تو بڑا نام ہے, امام المحدثین امام بخاری کو رحمت اللہ ہے. اسی کو میں قرآن پڑھنے لگا, قرآن سنا دیا جانتا جانتا. امام انہوں نے استاد امام اسحاق بن راہوے, بڑا نام ہے, بہت بڑے قائد محدث. ایک دن حدیث پڑھا رہے ہیں, امام بخاری ان سے حدیث پڑھ رہے ہیں. بخاری شگرد ہے, اسحاق بن راہوے استاد ہے. کہنے لگے میرے شگردو لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فوقع ذلك فی قلبی. کہنے لگے میری خواہش ہے حدیث سے مستفاد پر ایک مختصر کتاب لکھ دو میرے شگردو. میری خواہش ہے
ایسی کتاب کوئی بندہ کوئی میرا شاگرد لکھے جس میں صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک حدیثیں ہوں. امام بخاری کہتے ہیں فوقع ذالک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے لکھنی شروع کر دی. وراق کہتے ہیں 16 برس میں بخاری نے بخاری لکھ دی. کتنے برس میں؟ 16. کتنے برس میں؟ اور پتہ ہے کہاں بیٹھ کے لکھی؟ قرآن تو شاہ جی پڑھیں گے، شاہ جی قرآن پڑھیں گے. اولم یری الانسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ نے کہہ دو نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث بس بس خطیب عرب و جم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، قاری محمد اکبر اسد صاحب. بھائی رات دا ایک بج جائے نا تے بندے سو جان تے تقریر ساڑی نہ پھبے، اسی پھر پڑھنے آتے پھر مجمع شش کرتا ہے. اسی پڑھنے اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. امام بخاری نے بخاری کہاں لکھی؟ کہاں لکھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اچھی گو سبحان اللہ. آفو جی سانو پتہ ہے تہاڈا ویاہ تھانو چاہ چھڑے نے. ماشاءاللہ. کتھے لکھی امام صاحب نے؟ اور یہ دا ویاہ جے اگلے ہفتے لا سن لو سارے، کسی نو بھول نہ رہ جائے، شک نہ رہ جائے. کتھے لکھی؟ لقد صدق اللہ رسولہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 16 برس میں لکھی. مجھے بات ختم کرنے دو. امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں محمد بن یوسف فربری، وہ کہتے ہیں صرف لکھی نہیں 90,000 لوگوں کو پڑھا بھی دی. کتنے لوگوں کو؟ اور یہ 3 محدثین کے سامنے پیش کی گئی. انہوں نے مکمل اس کی صحت کی شہادت دی. علی بن مدینی، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ. تو بات ختم. میں نے شروع میں کہا محدثین ہر دور میں موجود رہے ہیں. بولیے محدثین ہر دور میں موجود رہے ہیں اور قیامت تک محدثین دنیا میں موجود رہیں گے. اس لیے جب میں محدثین کی لڑی پروتا ہوں، جب میں اپنی سند بیان کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حدیث بخاری مولانا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حافظ الحدیث حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر محمد بن ابراہیم المدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم الکردی سے، انہوں نے احمد الکشاشی سے، انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشناوی سے،
انہوں نے شمسالدین محمد بن احمد بن محمد زکریا ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے ابو الفقر عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب سے انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر داودی سے انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن سہل بن بشر الفربری سے انہوں نے امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری سے آگے سنیے انہوں نے امام حمیدی سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے محمد مصطفیٰ سے انہوں نے جبریل امین سے انہوں نے رب ذوالجلال سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.